بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حق ذکر کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہم سب پر لازم ہوتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی داخل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت پر عمل کرنا بھی اس میں داخل ہے، آپ کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنا بھی اس میں داخل ہے، آپ کی عقیدت اور محبت اور آپ کی عظمت اور احترام اپنے دل میں رکھنا اور سب سے زیادہ رکھنا، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھنا اور سب سے زیادہ آپ کی محبت رکھنا، کائنات میں ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت اپنے دل میں رکھنا، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی حقوق میں سے ایک اہم ترین حق جو اس وقت آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، وہ درود شریف آپ کے اوپر کثرت سے پڑھنا بھی آپ کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کے ادا کرنے کا باقاعدہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس حکم کے دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بیان کیا گیا کہ یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود جو کام کرتے ہیں، یعنی اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالی سے اس بات کی درخواست کریں اور دعا کریں کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ اسی کو درود پڑھنا کہا جاتا ہے۔ حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اعزاز ایک ایسا اعزاز ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں سے جو سجدہ کروا کر ان کو اعزاز بخشا تھا، یہ اعزاز اس اعزاز سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز اور اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، برخلاف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز کے، کیونکہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم تھا کہ آپ سجدہ کر لو، اللہ تبارک و تعالی خود اس میں شریک نہیں تھے۔ لیکن یہ رحمت نازل کرنے کا حکم ایک ایسا حکم کہ جو اللہ خود نازل فرماتے ہیں۔ بہرحال ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمولات میں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ وقت نکال کر ضرور درود شریف پڑھا کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، اپنے کاموں کے دوران اپنی زبان کی حرکت سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ کے اجر و ثواب کے نہایت اعلیٰ قسم کے ذخیرے اور خزانے جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی فضیلتیں اور بہت بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں، ایسی فضیلتیں اور ایسے فائدے کہ جن فضیلتوں اور فائدوں کو انسان نہایت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اس حق کی ادائیگی کا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس حق کی ادائیگی کا آج کی مجلس میں انشاءاللہ فائدہ اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی، تاکہ ہم اس چیز کی طرف راغب اور مائل ہوں اور اس چیز کی عظمت اور اس کا فائدہ ہماری نگاہوں میں واضح ہو، تاکہ ہم ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ یہی درود شریف کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب وہ درود شریف کے فضائل ملاحظہ فرمائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک امتی کو عطا فرماتے ہیں. درود شریف پڑھنے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس درود شریف پڑھنے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی نازل ہوتی ہے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کر آپ عبادت میں لگ گئے اور سجدہ آپ نے کیا، اور سجدے میں دیر تک آپ پڑے رہے، اور اتنی دیر ہو گئی سجدے میں کہ یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا خدشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ایسا تو نہیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہو. میں آپ کے قریب آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ عبدالرحمن کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے اپنا خدشہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میں سمجھا کہ شاید آپ کی وفات ہو گئی ہے، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مجھ سے یہ کہا تھا کہ کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ. جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلامتی بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا. تو میں اس خوشخبری کو سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوا اور دیر تک اللہ رب العزت کا شکر گزار رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ نے مجھے یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑے گا میں اللہ تعالیٰ خود اس پر رحمت نازل فرمائیں گے، جو مجھ پر سلامتی بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پر سلامتی نازل ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہوتی ہے. دوسری فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی رحمت کی دعا ہوتی، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. جب تک بندہ درود شریف میں لگا رہتا ہے فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور فرشتے دعائیں بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے رحمت کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی. کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھے مگر اس کے اوپر فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود پڑھنے میں مصروف رہے. فلیقل العبد من ذلک او لیکثر. اب انسان کی مرضی ہے کہ چاہے وہ تھوڑا پڑھے یا وہ زیادہ پڑھے، لیکن بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں. تو دوسری اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. پہلی فضیلت کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و سلامتی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے. دوسری فضیلت فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے. حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پر خوشی کے نہایت اعلیٰ قسم کے آثار نمایاں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس کی وجہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے مجھے یہ بشارت اور خوشخبری سنائی ہے کہ اما یرضیک یا محمد، اے محمد کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں
کیا آپ اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، کہ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک مرتبہ بھی درود پڑھے گا میں اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک مرتبہ سلامتی بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر، پڑھ لیجئے میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف آپ نے پڑھ لیا، آپ کے اوپر ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہو گئیں۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، آپ کے اوپر 30 رحمتیں نازل ہو گئیں۔ جتنی مرتبہ آپ پڑھتے چلے جائیے آپ اس کو 10 سے ضرب دیتے چلے جائیے، ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھے 1000 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو گئیں۔ آپ اندازہ کیجئے، تصور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ایک رحمت ہی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کی رحمتیں انسان کے اوپر برس رہی ہوں، ایسا انسان کتنا خوش قسمت اور کتنا خوش نصیب ہے۔ اس شخص کی خوش نصیبی کا کیا عالم کہ جس کے اوپر ایک نہیں 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے، 5000 مرتبہ پڑھے، کثرت سے چلتے پھرتے اپنی زبان پر درود شریف کو لاگو کر لے تو اس کے اوپر رحمت جو برس رہی ہوں اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ گویا کہ رحمتوں کی بارشوں میں نہا رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے، اتنا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی روزانہ کے معمولات میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس بات کا اہتمام کیا کریں کہ چلتے پھرتے کوشش کیا کریں کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 فضیلتیں ہو گئیں، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حدیث کے مطابق 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 10 نہیں 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 70 رحمتیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ چاہے کم پڑھے یا زیادہ، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک مرتبہ جس نے درود شریف پڑھ لیا اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس کے اوپر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب حدیث میں آپ کے سامنے 2 طرح کی روایتیں آ گئیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ابھی یہ جو روایت مسند احمد کی ذکر کی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو دونوں حدیثوں کے درمیان علماء نے تطبیق یہ ذکر کی ہے کہ عام ضابطہ درود شریف کا یہ ہے کہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عام ضابطہ یہ ہے، لیکن درود شریف اگر یہی درود شریف جمعے کے دن پڑھا جائے تو عام ضابطے سے ہٹ کر اس کی فضیلت اور اس کا شرف اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عام دنوں میں پڑھنے پر 10 رحمتیں اور جمعے کے دن پڑھنے کی وجہ سے 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے بعض روایات سے کہ جمعے کے دن اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بعض روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جمعے کے دن اعمال کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب 70 گنا دیگر اعمال کا اجر بڑھ گیا تو درود شریف کا بھی بڑھ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرح کی حدیثیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور ان دونوں طرح کی حدیثوں کا اپنا اپنا ایک مطلب ہے، اپنا اپنا ایک مصداق ہے کہ عام ضابطے کے مطابق 10 رحمتیں، جمعے کے دن یہ معاملہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ بعض حضرات نے ان کے درمیان تطبیق یوں ذکر کی ہے کہ 10 رحمتیں ابتداءً نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، بعد میں اللہ نے اپنے حبیب کے اعزاز کو اور بڑھایا اور اس 10 کو بڑھا کر 70 کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 رحمتوں کے نزول کی جو روایات ہیں وہ ابتدائی طور پر ہیں، بعد میں اس اجر و ثواب کو بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر دیا گیا۔ بعض محدثین نے اس کی ایک تیسری تطبیق بھی ذکر کی ہے، وہ یہ کہ 10 رحمتیں تو اللہ کی طرف سے خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ جو رحمتیں ہیں 70 میں سے وہ
فرشتوں کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب 10 رحمتیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ رحمتیں فرشتوں کی جانب سے ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ مختلف تطبیقات ذکر کی گئی ہیں، جن تطبیقات کی روشنی میں ہم دونوں طرح کی حدیثوں کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں طرح کی حدیثوں سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انسان کے درود شریف پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کتنی کثرت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ 10 رحمتیں ہوں یا 70 رحمتیں ہوں، بہرحال 10 یا 70 اللہ کی تو ایک رحمت بھی اگر آپ کے اوپر برس گئی، آپ کا دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ جس کے سہارے پہ ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال پہ کیا بھروسہ، ہمیں اپنے اعمال پر کیا بھروسہ کہ یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ ہم تو اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت جب نازل ہو گئی، دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ، آخرت بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گا، میزان عمل کے وقت میں بھی، پلسرات کے وقت میں بھی، ہر جگہ اللہ کی رحمت ہی کا تو آسرا ہے، اللہ کی ایک رحمت ہی کا تو سہارا ہے، اور ہمیں کس چیز کا آسرا و سہارا ہے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، اور تیری رحمت کی مجھے اپنے اعمال سے زیادہ بھروسہ ہے، تیری رحمت کا مجھے اپنے اعمال سے زیادہ بھروسہ ہے کہ تیری رحمت کے بلبوتے پر میں انشاءاللہ نجات پا جاؤں۔ اللہ کی رحمت ہی کے آسرے و سہارے پر تو جی رہے، لہذا اللہ کی رحمتوں کو خوب سمیٹیے، اللہ کی رحمتوں کو خوب جمع کیجیے، اللہ کی رحمتوں میں خوب نہال ہوئیے، تاکہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں کثرت سے برسیں۔ یہی رحمتیں جب کثرت سے برسیں گی تو انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ 4 فضیلتیں ہو گئیں، 5ویں فضیلت یہ ہے کہ صرف معاملہ 10 رحمتوں کے نزول کا نہیں ہے، جیسے کہ بھی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، یہ صرف 10 رحمتوں تک کا معاملہ محدود نہیں ہے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، مختلف احادیث میں یہ سب چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دوسری چیز 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تیسری چیز 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، چوتھی چیز 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 5ویں چیز 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ معاملہ گویا کہ صرف 10 رحمتوں کے نزول کا نہیں، بلکہ 10 رحمتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ مزید 10 کی 4 چیزیں اور بھی ملتی ہیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ یہ سب باتیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ ترمذی میں وہ روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ان روایتوں کو بھی سنیں اور اس سے اندازہ لگائیے کہ 10 کا کتنا ہمیں اعزاز ملتا ہے، 10 کی ہمیں کتنی خوش نصیبیاں ملتی ہیں، کتنی ہماری قسمت کے باغ جاگ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، دوبارہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے پڑھا ہے، اس پر یقین کر لیجئے کہ آپ کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول ہوا، 10 نیکیاں آپ کے نام عمل میں لکھ دی گئیں، 10 درجے آپ کے بلند کر دیے گئے، 10 گناہ آپ کے مٹا دیے گئے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کے نام عمل میں لکھ دیا گیا۔ اب وہ روایتیں سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وَكَتَبَ لَهُ 10 حسنات، اور اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، 10 خطائیں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور 10 درجے اس کے لیے بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے اس کے لیے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے میری امت میں سے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑا،
لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھا، خلوص قلبی کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتے ہیں، اور 10 سیئات اور گناہ کے کام اس کے نامہ عمل سے مٹا دیے جاتے۔ اسی طرح ایک روایت ہے ترغیب و ترہیب کی، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من صلی علیہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ وَكُنَّ بِهِ عَدْلَ عِتْقِ 10 رِقَابٍ، اور یہ درود شریف اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر بن جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ 10 رحمتوں کا نزول، 10 درجوں کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی، 10 نیکیوں کا لکھا جانا، اور 10 غلاموں کا آزاد کیا جانا، اتنا عظیم اجر و ثواب کا حامل یہ عمل ہے۔ 5 فضیلتیں ہو گئیں۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ احد پہاڑ آپ نے زیارت کی ہوگی، اللہ ہم سب کی آنکھوں کو اس مبارک پہاڑ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ جو حضرات بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو احد پہاڑ کی بھی زیارت سے مشرف کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ احد پہاڑ ہے ہی ایسی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے، اور یہ پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر سے تشریف لا رہے ہوتے تھے، دور سے احد پہاڑ نمایاں ہوتا تھا، نظر آتا تھا، آپ فرماتے تھے ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جبل احد، احد پہاڑ کی زیارت کرنی چاہیے، اور اس پہاڑ کے پاس جا کر یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، یہ پہاڑ وہ مبارک پہاڑ ہے جس سے میرے پیارے نبی محبت رکھتے تھے، یہ میرے پیارے نبی سے محبت رکھتا تھا، اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو گواہ ہے کہ میں بھی اس چیز سے محبت کرتا ہوں جس سے میرے نبی نے محبت کی۔ ایسا مبارک پہاڑ، اور اس پہاڑ کی وسعت اور اس کے دور تک پھیلے ہوئے ہونے کو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، کتنا وسیع اور عریض وہ پہاڑ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 قیرات اجر لکھ دیتے ہیں۔ 1 قیرات، اور قیرات کی تشریح آپ نے فرمائی کہ والقیرات مثل احد، قیرات کا مطلب یہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر، پڑھ لیجئے میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ اس درود کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد پہاڑ کے برابر اجر ہمارے نام عمل میں الحمدللہ لکھ دیا۔ احد پہاڑ کے برابر اجر، اتنی نیکیاں انسان کے نام عمل میں لکھ دی جاتی، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں روزانہ کم سے کم 1 تسبیح، یعنی 100 مرتبہ تو مست لازمی، اس میں تو کوئی ناغہ نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کبھی بھی بھول کر بھی اس کے اندر ناغہ نہ کریں۔ جس طرح ہم جسمانی طور پر اپنی غذائیں نہیں بھولتے، اپنی خوراک نہیں چھوڑتے، اسی طرح اپنی زندگی کے بہت سارے معمولات ہم نہیں چھوڑتے، اسی طرح یہ بھی اپنی زندگی کا ایک جزو لازمی بنائیں، ایک لازمی جز اپنی زندگی کا بنائیں کہ میں نے کوئی دن درود شریف کے بغیر نہیں گزارا، تاکہ ساری زندگی آپ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت بڑے اجر و ثواب اور ذخیرے کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح درود شریف کی ایک اور اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قیامت میں قرب نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اولی الناس بھی یوم القیامتی اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہوگا. اور سب سے زیادہ نزدیک ہونے کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا. اس کا مطلب میرے نزدیک ہوگا سب سے زیادہ، یعنی میری شفاعت کا سب سے زیادہ اس کو استحقاق نصیب ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت شعب الایمان کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، کہ قیامت کے دن بے شک ہر موقع پر تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا. تو قیامت کے دن کے ہر موقع پر، حالانکہ قیامت کے دن آپ سوچیں کتنی گھاٹیوں سے گزرنا ہے، کتنی گھاٹیوں سے گزرنا ہے. پل صراط بھی ہے، میزان عمل کا وقت بھی ہے، میدان محشر بھی ہے، اسی طرح حساب اور کتاب کا وقت بھی ہے، نامہ عمل کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کا بھی مرحلہ ہے. کتنے اہم ترین مراحل اور گھاٹیوں سے اس وقت گزرنا ہے. فرمایا قیامت کے دن ہر موقع پر تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اسی طرح ایک اور فضیلت، درود شریف پڑھنے والوں کو یہ فضیلت بھی نصیب ہوتی ہے کہ ان کا یہ سلام فرشتوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. آپ کا یہ سلام کوئی ہوا میں نہیں اڑ جاتا، یا صرف یہ کوئی عبادت اور نیکی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں صرف ثواب اور اجر مل گیا، بلکہ یہ سلام فرشتوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کا جواب دیتے ہیں. ایک امتی ہونے کی حیثیت سے یہ کتنا بڑا اعزاز نہیں ہے کہ آپ کا نام لے کر، آپ کی ولدیت کے ساتھ آپ کا نام لے کر آپ کا تذکرہ حضور کی مجلس میں ہو، حضور کی خدمت میں ہو، اور آپ کا سلام پہنچایا جا رہا ہو، اور آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ میرا فلاں امتی نے مجھے درود بھیجا ہے، میری خدمت میں درود شریف کا نذرانہ بھیجا ہے، میری خدمت میں تحفہ بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اور فضیلت درود شریف کے پڑھنے کی نہ بھی ہوتی، تنہا یہی فضیلت اور مقام ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو ساری فضیلتوں کے لیے کافی ہے. سوچیں تو صحیح ذرا، ایک محبت میں ڈوب کر آپ اگر سوچیں گے تو آپ کا دل تڑپ جائے گا کہ میرا تذکرہ حضور کی خدمت اقدس میں کیا جائے، میرا نام حضور کے سامنے لیا جائے، میرا تحفہ حضور کی خدمت میں پہنچایا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. فرمایا اللہ کی جانب سے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ میری امت کی جانب سے مجھ تک سلام پہنچاتے ہیں. ایسے فرشتوں کو سیاحین کہا گیا ہے. ان کا کام زمین کی سیاحت ہے، بس وہ چلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں دنیا کے اطراف اور اکناف میں. جہاں کہیں مشرق یا مغرب میں کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے، اس کا سلام اس کے نام اور اس کی ولدیت کے ساتھ حضور کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن میں قیامت کا نفخہ یعنی پہلا سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا، اور صاعقہ یعنی دوسرا سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا. لہذا پھر آپ نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، تم لوگ کثرت سے مجھ پر اس دن درود شریف پڑھا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟
حالانکہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، مٹی میں مل چکے ہوں گے، آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے. جیسے کہ انسان کو زمین میں دفنایا جاتا ہے تو زمین کی مٹی اس کو کھا جاتی ہے، انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. زمین کی مجال نہیں ہے، زمین کی مٹی کی مجال نہیں ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چھو بھی سکے، ان کے پاکیزہ اجساد طاہرہ کو کھا سکے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو حرام قرار دے دیا ہے. لہذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور احادیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. یعنی ان کی زندگی عام مردوں کی طرح سے نہیں ہے کہ مرتے ہی انسان کی آنکھ بند ہو گئی، روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو گیا. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں، جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہے. تو ہمارا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. احادیث طیبہ میں تو یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم خود آ کر روضہ اقدس میں میرے سامنے سلام پیش کرتے ہو تو میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور کہیں دور کسی دنیا کے کنارے پر بھی بیٹھ کر تم درود پڑھتے ہو تو تمہارا درود فرشتوں کے ذریعے سے مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. ایک اور روایت ہے شعب الایمان کی، علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس احد من امتی محمد صلی علیہ صلاۃ الا وہی تبلغہ. فرمایا امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود ضرور حضور کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. یہاں تک کہ فرمائے کہ یقول لہ الملک، فرشتہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچا کر یہ کہتا ہے اور یہ بتاتا ہے فلان یصلی علیک کذا و کذا صلاۃ، کہ فلاں شخص نے آپ پر اس طرح کا درود بھیجا ہے. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیثما کنتم فصلوا علیہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، فصلوا علیہ، مجھ پر درود پڑا کرو. فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ درود صرف عبادت یا کوئی نیکی کا باعث بن کر کوئی نامہ عمل میں لکھ نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ نیکیاں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سب اپنی جگہ، یہ درود باقاعدہ حضور کی خدمت میں پہنچ رہا ہوتا ہے. مسند بزار کی روایت ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماع الخلائق، اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جسے اللہ نے تمام مخلوق کی باتوں کو سننے کی صلاحیت عطا کی. وہ ساری مخلوق کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے. فرمایا قیامت کے دن تک یہ بات مقرر کر دی گئی ہے کہ جو بھی مجھ پر درود شریف پڑھے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، وہ فرشتہ مجھے اس پڑھنے والے کے نام کے ساتھ اور ولدیت کے ساتھ درود پہنچاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ایک امتی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے ملتا ہے. بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی خوش نصیبی، بہت بڑی خوش قسمتی ہے ایک امتی کے لیے کہ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ حضور کی خدمت میں پیش کیے جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے درود شریف پڑھنے کا انسان کو خوب کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح اور فضیلتیں سنیے. ایک اور فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق درود شریف پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کے تمام دنیا اور آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے. گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور اس درود شریف کی برکت سے انسان کے تمام کاموں کی کفایت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے اپنے دن اور رات میں کتنا وقت مقرر کروں، کتنا وقت مقرر کروں آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا بھی چاہو تم مقرر کر سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ چوتھائی وقت مقرر کر لوں، یعنی اپنے وقت کا 25% حصہ، چوتھائی وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو مقرر کر لو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اس سے بھی زیادہ مقرر کرو گے تو اور بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آدھا وقت مقرر کر لوں؟ آدھا یعنی اس کا مطلب 50%۔ آپ نے فرمایا ما شئت، تم جو چاہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ مقرر کرو گے اور بہتر ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 2/3 مقرر کر لوں؟ 2/3 کا مطلب 66.66%۔ آپ نے فرمایا ما شئت، جو تم چاہو، جو تم چاہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اور بھی اگر اضافہ کرو گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلھا، میں اپنا تمام وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں، اپنا تمام وقت آپ کے لیے درود پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو سنو، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک۔ اللہ اکبر، 2 فضیلتیں آپ نے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک، تمہارے تمام دین و دنیا کے کاموں کے لیے پھر تو کفایت ہو جائے گی، یعنی تمہارے سارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے یہ 2 اہم ترین فائدے نصیب ہوتے ہیں، ایسے فائدے جو ہر انسان کو مطلوب ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کام پورے نہیں ہوتے، میرے کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، میں مشکلات کا شکار ہوں، میرے کام ختم نہیں ہو کے دے رہے، میں فلاں مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اس میں کامیابی چاہتا ہوں، اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں، اپنا مستقبل چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی ترقی چاہتا ہوں۔ ہر کام یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کے دنیا اور آخرت کے، دین و دنیا کے تمام کاموں کے لیے جب اللہ کافی ہو گیا تو پھر کیسے وہ کام پورے نہیں ہوں گے؟ اذن تکفی ہمک، پھر تو سن لو تمہارے دین و دنیا کے تمام کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے، اور یغفر لک ذنبک، تمہارے تمام کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں یہی روایت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یوں ذکر کی گئی ہے کہ اذن یکفیک اللہ امر دنیاک و آخرتک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ درود شریف کے فضائل ہم بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے۔ کیا؟ اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھنے کی عادی بنائیں، درود شریف سے تر رکھنے کا عادی بنائیں، اپنی زبان پر کثرت سے درود پڑھنے کی عادت ایسی پیدا کر لیں کہ آپ ٹریولنگ کے دوران، آتے جاتے کاموں کے دوران اپنی زبان کو حرکت دینا سیکھ لیں، اور کوئی بھی درود شریف پڑھنا شروع کر لیں اپنی زندگی کے اندر۔ درود شریف کے لیے کوئی بڑے اور لمبے صیغے پڑھنا ضروری نہیں کہ آپ درود ابراہیمی جیسا کوئی بڑا درود شریف یا اور اس کے علاوہ کوئی بڑے بڑے درود شریف پڑھنا آپ چاہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ درود شریف انسان کو پڑھنا چاہیے، اور وقت نکال کر انسان بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا درود شریف پڑھے۔ لیکن بات یہ کہ کثرت کرنے کے لیے، روزانہ کے اعتبار سے اپنے معمولات کو پورا کرنے کے لیے، اور درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی تعداد مکمل کرنے کے لیے آپ چھوٹے سے چھوٹا کسی درود شریف کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا۔ یہ جو درود شریف چھوٹا سا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مکمل درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مکمل درود ہے۔ البتہ اس میں آلہ کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو آل بھی اس میں شامل ہو جائیں گے درود کے اندر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی صحیح ہے، اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی صحیح ہے۔ بہرحال چھوٹے سے چھوٹا جو درود شریف آپ کو نہایت آسانی سے یاد ہو سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، کثرت کر سکتے ہیں، اس کو اپنی زبان کا ورد بنائیے۔ مثلا صلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی ایک درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، یا صلی اللہ علی نبیہ وسلم، صلی اللہ علی نبیہ وسلم، صلی اللہ علی نبیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الرحمہ، صلی اللہ علی النبی الرحمہ، صلی اللہ علی النبی الرحمہ۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے درود شریف ہیں جو بھی آسانی سے آپ پڑھ سکیں۔ بہرحال درود شریف کی عادت بنانی چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کو اپنی زندگی کے اندر کثرت سے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اب یہ کہ درود شریف کیسے پڑھیں، کیسے ہم اس درود شریف کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اس کے لیے میں ایک دو چیزیں ذکر کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا اور عمل میں لانے کی کوشش کر کے ان کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں درود شریف داخل اور شامل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، معمول بنائیں، اور آج سے اسی وقت یہ جو آپ بات سن رہے ہیں، اسی وقت سنتے ہوئے اس بات کا پکا عزم اور تہیہ اور پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب اپنے مرتے دم تک میں روزانہ پابندی سے روزانہ کم سے کم ایک تسبیح درود شریف کی لازمی پڑھوں۔ کر رہے ہیں نا عزم؟ انشاءاللہ اس بات کا عزم کریں، باقاعدہ اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی کا کوئی دن درود شریف کے بغیر، درود شریف کی تسبیح کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ ایک تسبیح کم سے کم روزانہ کی معمول بنا لیں، اور جمعے کے دن ایک کے بجائے 3 تسبیح پڑھیں، تاکہ کثرت، جو جمعے کے دن کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کثرت کے حکم پر عمل ہو جائے۔ عام دنوں میں روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جمعے کے دن کثرت میں آئیں، یعنی ایک کے بجائے 3 تسبیح پڑھیں۔ یہ میں منیمم ذکر کر رہا ہوں، باقی آپ اس سے آگے بڑھ کر جتنا بڑھنا چاہیں، جتنا آگے بڑھنا چاہیں، جتنا زیادہ کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک تسبیح روزانہ پڑھنے کے بجائے آپ کے پاس وقت ہے، آپ وقت مزید نکال سکتے ہیں، آپ کے دل میں مزید پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پڑھیے، خوب کثرت کیجیے، کوئی منع نہیں، بلکہ یہ تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ میٹھا ہوگا۔ لیکن منیمم کم سے کم ایک مقدار میں ذکر کر رہا ہوں، اپنے معمولات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا ایک انتظامی نظم بنانے کے لیے، کہ ایک کم سے کم تسبیح روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں، جمعے کے دن 3 تسبیح پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ کچھ مخصوص اوقات اور کچھ مخصوص کاموں کے شروع میں درود شریف پڑھنے کی حدیث میں فضیلت ذکر کی گئی ہے، ان اوقات کے اندر خاص طور پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ مثال کے طور پر مسجد میں آپ سب داخل ہوتے ہیں، اور دن میں کئی مرتبہ الحمدللہ ہم سب کو موقع ملتا ہے حدیث کے مطابق مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جس طرح ہم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں، یا اسی طرح مسجد سے نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم درود شریف کو بھی شامل کریں۔ حدیث میں ثابت ہے، چنانچہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھ کر، دعا پڑھ کر پھر داخل۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں داخل کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ آسانی کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں کہ 5 اعمال مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اہتمام سے کیا کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسجد میں دایاں پاؤں داخل کریں۔ دوسرا کام بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ درود شریف دوسرا کام ہو گیا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تیسرا کام رب اغفر لی ذنوبی، حدیث میں یہ دعا ثابت ہے کہ اپنی گناہوں کی مغفرت مانگ کے پھر دعا پڑھنا، رب اغفر لی ذنوبی، یہ دعا مانگے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو تیسرا کام ہو گیا مغفرت کی دعا مانگنا۔ چوتھا کام ہو گیا رحمت کے دروازوں کے کھلنے کی دعا مانگنا، جس کو ہم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں۔ حدیث میں یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، رب اغفر لی ذنوبی
وفتح لی ابواب رحمتک، رب اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک۔ میرے ساتھ پڑھیے تاکہ یہ دعا آپ کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد ہو جائے۔ اس کی برکت سے آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی مانگنے کا موقع ملے گا، اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا بھی آپ کو انشاءاللہ شرف حاصل ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام اعتکاف کی نیت سے داخل، اعتکاف کی نیت سے داخل۔ دوبارہ سن لیجئے، دایاں پاؤں داخل کریں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود شریف پڑھیں۔ تیسرا کام مغفرت کی دعا مانگے، رب اغفر لی ذنوبی۔ چوتھا کام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے رحمتوں کے دروازے کے کھلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، وفتح لی ابواب رحمتک۔ اور 5واں کام اعتکاف کی نیت سے داخل۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور اسی طرح یہی جتنے اعمال میں نے ذکر کیے ہیں یہ مسجد سے نکلتے ہوئے بھی کرنے ہیں۔ البتہ اعتکاف کی نیت تو ظاہر ہے کہ نہیں کی جائے گی کیونکہ مسجد سے تم نکل رہے ہیں، البتہ بقیہ کام سارے کے سارے کیے جائیں گے۔ کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، وافتح لی ابواب فضلک۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، کیونکہ واپسی میں جب مسجد سے نکل رہے ہوں گے تو پھر وفتح لی ابواب رحمتک نہیں بلکہ وفتح لی ابواب فضلک، یہ دعا مانگ۔ اسی طرح اذان سن کر جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس موقع پر بھی ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ حدیث میں ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر اس کے بعد دعا مانگنے والے کے لیے شفاعت کے لازم ہونے کی بشارت سنائی۔ دن میں کتنی مرتبہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اس موقع پر اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دیا کریں، اذان سن کے درود پڑھا کریں، پھر یہ دعا مانگا کریں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ حدیث کے مطابق اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے جو بھی معروضات ذکر کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان فضیلتوں کو، ان فوائد کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔